علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ کوئی عمران خان کو بنی گالہ بھیجنے کی کہیں بات چیت کا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ تو ساری چیزوں سے باخبر ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا۔ میری پہلی بات یہ ہے کہ میں بلال صاحب میرے خیال میں تھے جو وہ بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، ان جی جی، مذاکرات بال کی کیا صاحب؟ ٹائمنگز کو سمجھیں۔ ان کا بہت اہم وقت ہے۔ عمران خان صاحب نے اس وقت کہا مذاکرات کی بات کرو جب آپ نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا آپ نے، یہاں تک کہ لوگوں کو اندھیرا کر کے گولیاں ماری آپ نے، نہتے شہریوں کو، عوام کو گولیاں ماری، قتل کیا انہیں۔ اب آئندہ جب لوگ آئیں گے تو ان کو آپ توپ خانے سے مارو گے یا کس سے، گن شپ ہیلی کاپٹر سے ماریں گے آپ ان کو؟ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سافٹ پاور کا نام ہے، کیا اس کو بنی ہارڈ گالہ پاور کی سے ہم کیا ختم بات کر ہوئی سکتے ہیں؟ علامہ صاحب؟ عمران علامہ عمران صاحب، بنی خان گالہ کا صاحب ذکر نے کیسے ہوا؟ وطن دوستی کا، اچھا پھر شور شرابہ تھا، محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہاں سے رپورٹ پہنچی، ہم جب ان سے ملنے گئے انہوں نے کہا کہ میں بے وفائی کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ جو ایک سطر لکھ کے دیتے اور مجھ سے ان کو جیل سے نکال دیا جاتا، وہ جیلوں میں، اور میں جا کے بنی گالہ بیٹھ جاؤں۔ ہم کوئی ریلیف نہیں چاہتے، کوئی این آر او نہیں چاہتے، صحیح بنی فیئر گالہ ٹرائل کی کے ذریعے ہم آفر باہر کی آئیں گے۔ گئی عمران کو جو کہ نہیں باقی کی گئی علامہ صاحب؟ علامہ صاحب، بنی گالہ بھیجنے کی جہاں عمران کو آفر کی گئی؟ بھائی انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا ہے، میڈیا کے ذریعے پتا چلا، ڈان اخبار کے ذریعے پتا چلا یا کسی اور ذریعے سے پتا چلا، جب میں ملا انہوں نے کہا کہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں، یہ وہ انسلٹ سمجھتے ہیں، اسے گالی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں آپ کہہ رہے یہ ہیں کہ باتیں عمران کو بنی یہ گالہ آفر کی کی آفر گئی، ہے جب یا آپ نہیں ہے، میرے ملے تو خیال عمران میں نے کہا کہ میں بنی گالہ نہیں جاؤں گا، تو عمران کو آفر کی انہوں کس نے؟ یہ تو کچھ بتا سکتے؟ یہ میرے خیال میں اخباروں میں بھی آ رہا تھا، جگہ جگہ باتیں بھی ہو رہی تھی، آپ کا میڈیا بھی بیان کر رہا تھا۔ ہم جب وہاں جا کے بیٹھے انہوں نے شروع یہاں سے کیا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو مجھ پر قاتلانہ حملے کیے گئے میں نے معاف کیا سب کو، میں کسی کو بھی کیا اسے کہتے ہیں اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ گولیاں ماری گئیں، اٹیمپٹ کی گئی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اندر، لہٰذا انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان مذاکرات کو، کمیٹی مذاکرات کو شروع کیا ہے تاکہ پاکستان اس مشکل سے نکل آئے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عمران خان کی سافٹ پاور بہت قوی ہے، دیکھیں 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں، پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ، اس وقت ان سے فائدہ اٹھائیں، جوانوں سے فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو سیاسی، سماجی، معاشی، سیکورٹی کے بحران سے نکالا جائے۔ بہترین ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے اس اب سے۔ آپ کس انہوں دن نے جو جائیں گے آفر کی علامہ ہے صاحب؟ اس کو، جو دوبارہ عمران خان سے مشاورت کرنی ہے علامہ صاحب، وہ آپ کس دن جائیں گے؟ ہفتے والے روز ملاقات کا امکان ہے یا کب جائیں گے؟ میرے خیال میں یا ہفتے کو ہوگا، پھر ہفتے کو تو منڈے کو ہوگا اس طرح سے۔ اگر ہفتہ نہ ہوا تو پھر منڈے کو ملاقات کا انشاءاللہ امکان ہے۔ تو اس میں امکان جو ہے، کیونکہ نیکسٹ کنسلٹیشن کے ویک لیے نکات ہیں کمیٹی وہ کا تو وہی اجلاس ہیں ہونا جو ہی دو ہونا آپ ہے، اس کو پبلکلی لمبا بیان نہیں کر کر چکے رہے ہیں، کہ یا بس کسی مزید بات کا بھی؟ مذاکراتی جو کمیٹیز ہیں ان کا اجلاس نیکسٹ ویک ہر حال میں ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک مذاکراتی کمیٹی سے اجلاس بھی ہر حال میں ہوگا، لیکن یہ پروسیس کنکلوڈ بھی تو آپ نے کرنا ہے نا اینڈ آف منتھ سے پہلے، تو آپ کتنا جلدی اس کو لے کر کنکلوڈ کر انشاءاللہ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ میری بات سنیں، مذاکرات کے حوالے سے آپ میں پیشنس ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ ملک کو جو ڈیٹریکٹ ہو چکا ہوا ہے، اصلی اس کی پٹڑی پر اس کو ڈالنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ صبر سے کام لیں، سپورٹ کریں، لوگوں میں امید پیدا کریں، شکوک و شبہات نہ پیدا کریں، لوگوں کو ہیل کریں، اور نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں، ان پر پریشر ہے، کیا اسے کہتے ہیں امید آپ لوگوں نے کہ پیدا کرنی ہے مشکلات کا سر، شکار ہے، وہ امید آپ لوگوں نے ڈپریس پیدا ہے۔ کرنی ہے۔ آپ پر امید میسیج دیں، ہم پازیٹیو امید پیدا میسیج کر دیں، رہے ہیں، دونوں ہم طرف امید حکومتی پیدا کر جماعت رہے ہیں، بھی اور آپ آپ کی بھی، بھی تو ذمہ ہم داری پازیٹیو ہے میسیج دیں کہ گے۔ باقاعدہ امید کو زندہ رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم تو امید قائم رکھیں گے، ہم تو آپ لوگوں کو درخواست کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ مذاکرات سے حل نکال لیں۔ اس سے زیادہ کچھ جرنلسٹ کر نہیں سکتا جتنا میں آپ لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں، 6 ماہ سے کہ آپس میں بات کریں اور حل نکال لیں۔ بس مایوس نہ ہو، جنگیں بھی ہوتی ہیں تو مذاکرات کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں، ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ جنگیں اور بھی رہتے ہیں، باتیں بیک ڈور چینل پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تبھی تو الحمدللہ سارے پاکستانی ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، اچھے باتیں ہوئی ہیں، اور چیزیں جو زیادتیاں ہوئی ہیں تقریباً سارے اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ یہ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے اس کا راستہ روکنا چاہیے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔